نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کے 13 تک ترجمہ، تفسیر اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ جب سارے قبائل قریش، بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے، بنو سلیم والے، بنو اسد والے، بنو غطفان والے، یہ سارے قبائل اکٹھے ہو کے مدینے کی ایک چھوٹی اور معمولی سی بستی کے اوپر حملہ آور ہو گئے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہو گئی۔ ایک مہینہ مسلسل محاصرہ کرنے کے بعد ایک رات اللہ رب العزت نے ایک ایسی آندھی بھیجی کہ جس آندھی نے سارا کچھ کفار مکہ کا اور ان جماعت والوں اور گروہ والوں کا اڑا کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کے خیمے الٹ کے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور ان کے جانور تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور وہ اس میدان سے رسوا ہو کے بھاگے۔ اب جب یہ اللہ رب العزت کی مدد آئی تو اس سے پہلے اللہ نے اپنے احسان کا تذکرہ کیا۔ مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور تھی اور عددی برتری بھی کفار مکہ کو حاصل تھی، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسلمانوں کو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ ان کی صفوں کے اندر غدار گھسے ہوئے تھے، یعنی جو قریظہ والے تھے انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ ان حالات میں جب اللہ رب العزت نے آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، تو اس طوفان نے مسلمانوں کی مدد کی اور لشکر کفار کو بھاگ جانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اور دوسرا اللہ نے کیا احسان کیا کہ فرشتوں کو بھیجا۔ جب ان فرشتوں نے نعرہ تکبیر کی صدائے دل نواز بلند کی تو کفار کے دل دہل گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب مشرق والی سائڈ سے بنو قریظہ کے لوگ، غطفان کے لوگ، بنو اسد کے لوگ، یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور مغرب والی سائڈ سے قریش والے، وہ جتنے قبائل تھے وہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ ابو سفیان کی میت میں یہ 10,000 کا لشکر تھا۔ مسلمان اس وقت بڑی ہی نازک صورتحال سے گزر رہے تھے۔ اب منافقین کا اس لڑائی کے اندر کیا طرز عمل رہا؟ اب وہ تو یہ گمان کرنے لگے کہ اسلام کا یہ جو درخت ہے یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، کچھ ہی دیر کے بعد یہ درخت جڑوں سے اکھڑ جائے گا، اور اتنی بڑی جمعیت کہ سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا، ان کے سامنے ٹکنا مسلمانوں کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ دل ہی دل سے خوش ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی ناکامی اور شکست کا جشن منا رہے تھے، لیکن ایک طرف تو یہ منافقین تھے، دوسری طرف میرے نبی کے صحابہ تھے۔ ان کو یقین تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ جس طرح میدان بدر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے لیے 1000 پے در پے اور لگاتار آنے والے فرشتوں کا نزول فرمایا،
تو صحابہ کرام کو امید تھی کہ انشاءاللہ عز و جل اس لڑائی میں بھی اللہ رب العزت کی نصرت ضرور مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی آزمائش بڑی سخت تھی۔ جو مسلمان تھے، جو اللہ والے تھے، جو توحید اور رسالت کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے، وہ تو کندن بن کے اس آزمائش سے باہر آ رہے تھے، اور جن لوگوں نے نفاق کا اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ان کی منافقت روز روشن کی طرح اللہ رب العزت عیاں فرما رہے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور وہ لوگ، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ منافقین دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی بربادی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ پہلے تو وہ سرگوشیوں کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر ان کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ وہ ببانگِ دہل کہہ رہے تھے اور کہنے لگ گئے تھے، ارے ایک دن پہلے تو مسلمانوں کی حالت دیکھو کہ ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں کہ کیسر و کسرا جیسی سپر پاوریں اللہ مسلمانوں کے ہاتھ کے اوپر فتح فرمائے گا، اور آج حالت یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ان منافقین میں سے ایک منافق جو اس طرح کی ہرزہ سرائی کے اندر بہت زیادہ آگے تھا، اس کا نام بشیر بن معتب تھا، اور وہ اس طرح کے پراپوگنڈے جو ہے کرنے میں پیش تھا۔ مفسرین نے اس کا بھی نام لکھا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ منافقین کی سرگرمیاں صرف خوف و ہراس پھیلانے تک ہی محدود نہیں رہی تھیں، بلکہ اب تو وہ مشورے آ کے مسلمانوں کو دینے لگے۔ یہ جو اسلام کا درخت ہے، یہ تو چند گھنٹوں کا اب مہمان رہ گیا ہے، یہ 10,000 کی جمعیت جب حلہ بول دے گی تو اس کے سامنے ٹکنے کی کسی کی مجال نہیں ہے۔ ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بے طریقہ ہم سے زیادہ کس کو احساس ہے؟ اب وہ کشتی جو خود ڈوب رہی ہے، اس کے مسافر بن کے ڈوبنے سے بہتر نہیں کہ تم کنارے پہ اتر جاؤ اور اپنی آرام سے سکون سے زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو وہ لوگ کہ جن کے عقیدے کمزور تھے اور وہ لوگ جو کہ منافق تھے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں یہ خطرہ ستائے جا رہا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو ہمارے گھر بار تباہ و برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ساز و سامان ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے گھر کھلے نہیں پڑے، بلکہ یہ لوگ تو میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ تھے، دوسری طرف میرے نبی کے صحابہ تھے، ان کی شان کیا تھی، سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ تو قرآن نے ان کو مجدائے جاں فضا سنایا کہ یہ جو تمہاری حالت ہے، اللہ نے فرمایا میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا ایک ورکر کے لیے مجدائے جاں فضا ہے کہ اس کا خدا اس کی خود حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ وہ احسانات ہیں جو اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے، اور ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ تا صبح قیامت ان احسانات کا وہ شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔